سارا کام کیا کورونا میں، لیکن کسی جگہ پہ میں نے کوئی فوٹو نہیں لگائی، میں نے بتایا نہیں، کیونکہ پہلے ہی لوگ جو اتنے حالات میں ہوتے ہیں ان بیچاروں کو کیا کچھ چیزیں کھانے کے لیے دے گے، ان کو کیا سامنے لا کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. تو جو لوگ میڈیا سے مجھے پہلے سے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ تو کھڑی ہوتی ہوں، لیکن ویسے بھی کوئی آ جائے تو میں نہ نہیں کر سکتی ہوں. کام کسی کا ہو، کسی کا ایڈمیشن ہو، کسی کا ہاسپٹل کا کوئی کام ہو، میں نہ کبھی میں نے رات دیکھی ہے، تو سیم یہی چیزیں میں نے سال میں دیکھی. تو پھر میں نے پہلے آپ کو پتا میں نے کبھی آج تک کبھی جاب نہیں کی ہے، میں اپنا ہی کام کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ہوتا تھا کہ میں کہیں جاب کروں گی تو ہو سکتا ہے میں وہ اس طرح کا کام ڈلیور نہ کر سکوں، باس کے میرے اور کی سوچ ہو، کوئی اس اور نیچر کا ہو کہ یہ نہیں کرنا. میں فری مائنڈ کام کرنا چاہتی، جو وہ پورے اختیارات مجھے سر نے دے دیے کہ جی آپ کام جس طرح میں 2-3 ماہ میں کیا ہے. میں بیمار بھی ہوتی ہوں، اس کے باوجود میں اتنی ایکٹیو ہوتی ہوں کہ میں اپنے کام کو نہیں چھوڑتی ہوں. تو آپ دوستوں کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ہر فیلڈ میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، کلچر میں، ہم ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جو ہمارے تک پہنچتا بھی ہے ہم باقاعدہ جا کے پھر چیک بھی کرتے ہیں، اور وہ جو پاسبل ہوتا ہے مطلب ان کی سوچ سے کہیں زیادہ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ابھی خالد صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، کہنا نہیں چاہیے لیکن میں ضرور اپریشیٹ کروں گی اپنے چیئرمین صاحب کو. میں نے آدھی زبان سے کہا کہ میں نے کہا میرا کولیگ بھی تھا، میرا ایک فیملی کا حصہ بھی تھا، وہ چلا گیا. خاتون ہے وہ جو ہے وہ گھریلو ہے، بچے چھوٹے ہیں، شادی کرنی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی فری ہینڈ ہے، جتنے پیسے لگتے ہیں آپ لگائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میں نے بہت جن لوگوں کو پتہ ہے کہ بینی میں جیسے میں نے شادی کی ہے، میرا خیال خواہ صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ دیں. بولتے تو کسی جگہ سوچتے کہ یہ کام نہیں کرنا، چلو یار یہ رہنے دے. تو میں نے اس بچی سے پوچھ کے کہا کہ کیا شوق ہے، کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ. تو وہ کہتی کہ نہیں یہ بھی رہنا ہے، کہ نہیں یہ کرنا ہے. تو مطلب انہوں نے مجھے پیسے کی وجہ سے مجھے نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ رہنے دیں اتنا بجٹ. انہوں نے کہا کہ جی جو ہوتا ہے آپ یہ سمجھے کہ آپ اپنی بچی کی شادی کر رہی ہیں، وہ ہماری بھی بچی ہے. گھر گئے ہیں چیئرمین صاحب جا کے بھابھی سے مل کر آئے ہیں اور کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ اس سے مجھے یہ اچھا بھی لگا. اب آگے بھی جو بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے میں کسی کا بتا دیتی ہوں کہ جس کا یہ پرابلم ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کریں، ضرور کریں. کہتے ہیں یہی چیزیں ہم نے ساتھ لے کر جانی ہیں. تو کم ایسے لوگ ہوتے ہیں سوچ والے جو بغیر کسی مقصد، کسی لالچ کے اگر آپ کے ساتھ یہ نیکیاں کر رہے ہیں نا تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے بازو بننا چاہیے. تو ابھی انشاءاللہ وہ ہو گیا اوپن اپ چائنا. تو مارچ میں پہلا وزٹ ہمارا ہوگا، ہماری ٹیم کا، سارے آفس کے لوگوں کا. پھر سر نے پلان کیا ہے کہ جولائی میں ہم لوگ یہاں سے کلچر ٹور پہ لے کر جائیں گے پاکستان کا. ہم مختلف شہروں میں جا کے ان کے ایونٹس کروائیں گے اور بتائیں گے ان لوگوں کو ہمارے پاس یہ لوگ ہیں، یہ ہمارا ساسا ہیں، یا ایسے ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے. ان کو ہم وہاں پہ متعارف کروائیں گے. پھر 2-3 ماہ کے بعد ہم چائنا کا جو ہے نا کلچر وہ پاکستان میں لے کر آئیں گے، اور اچھے لیول پہ، اچھے پیمانے پہ ہم اسلام آباد میں ان کا ایونٹ آرگنائز کریں گے. یعنی کہ دونوں کنٹریوں کا جو ہوگا، جو کلچر کا ہوگا وہ وہاں کا ہم ادھر متعارف کروائیں گے، یہاں جو ان لوگوں کو لے کر جائیں گے. کیونکہ دیکھیں پاکستان ہم ہمیشہ سے پیچھے ہیں. ساتھ والے ہمارے کنٹری نے دیکھیں انڈیا نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ ان کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ ان لوگوں کو سوچ، ہم یہاں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے آرٹس کونسل میں، ہمیں سوچ میں پڑھ لیتے ہیں یار وہ 5,000 کسی کو پڑھیے، 10,000 کسی کو لئیے، تو وہ کام وہ ویسے ہم کر نہیں پاتے ہیں. اگر ہوتا ہے میں انڈیا بھی 4-5 دفعہ گئی ہوں فیسٹیول میں نے پارٹیسپیٹ کیا. مجھ سے سینئر ان کے لوگ ہوتے تھے، میرے کام کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تھا. اب یقین کریں جو لوگ میرے ساتھ گئے تھے، اب ان سے پوچھے کہ ان کے اتنے سینئر سکھ جو تھے نا وہ اسٹیج پر آ کے میری ساری ٹیم کے نا وہ گلے لگ کے کہتے ہیں تسی کیڑی اکیڈمی جو سیکھ کے آئے ہو. تو ہم لوگ اپنی شکلیں دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس قدر ہماری قدر کرتے ہیں. ہم اپنے گھر میں تو بالکل اپنے بولے لولے لنگڑے بن کے پھر ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں کے وہاں پلیٹ فارم پہ جہاں پہ سارے پورے ایشیا سے وہ ڈرامے بلاتے تھے نا، ہمارا بھی، میں بھی ادھر جا کے پرفارم کرتی تھی، تو وہ مانتے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہے. اور ہم لوگوں کی کیا اکیڈمیز ہیں، ہم کہاں سے سیکھ کر آتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. ہمارا چھوٹا بچہ روہن جو ہے وہ چھوٹے استاد وہاں سے ون کر کے آیا، وہ واپس آیا، ہم نے اس کو کیا دیا. وہ بچہ پڑھ رہا ہے، ہماری مطلب گورنمنٹ اگر یا ہم لوگ اتنے اچھے ہوتے تو ہم کم از کم اس کی ایجوکیشن کی ذمہ داری لے لیتے. ان لوگوں نے کیسے لوگوں کو اٹھایا اسی طرح. نسیم وکی کامیڈی جیت کر آیا، شکیل صدیقی کراچی سے کامیڈی کنگ وہاں سے بنا، یہ ہمارے لوگ ہیں. راحت علی صاحب کا، فتح علی خان کا گانا جس فلم میں نہیں ہوتا ان کی فلم ہٹ نہیں ہوتی ہے، ان کے گانے کے اوپر وہ فلم چلتی ہے. تو
ہمارے پاس بہت واقعات جو کچھ بھی ان کے ساتھ جو پیش آیا اس میں خواتین بھی بچے بھی تھے میل بوڑھے جوان سارے ہی تھے تو وہ اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک فلم بنے گی ہماری فیڈریشن کے یہ کتنے گھنٹے کی ہوگی؟ ظاہر ہے فلم کا ڈیوریشن تو وہی ہوگا اور وہ 6 ماہ تو نہیں لگائے تو سیمانکر صاحب کیسے 6 مہینے کی فلم نہیں میں کہوں ان کے چارٹس ہاں وہی نا 6 ماہ کا اگر سال کا سفر ہوتا ہے اور فلم تو ایڈٹ کر کے بنتی ہے. میڈم جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ لوگ جو چائلڈ کہہ لیں یوتھ کہہ لیں اس کی ایجوکیشن جی اور ایک نیڈی پرسنس کی آپ مدد مجھے جو تھیم نظر آیا یہی نظر آیا کلچر کو بھی کلچر کی ہمارے جو گزارش آپ کا جو تیسرا اسٹیپ مجھے سمجھ آیا وہ ہے کلچر کی پروموشن جی پہلا دوسرا تیسرا میں اس کو اپنی لائن کے مطابق کر رہا ہوں سیکوینس کر رہا جی ہوں جی تو اس میں سوال شال تو کوئی نہیں ہے میں ایک سجیشن دوں گا کہ جہاں آپ یوتھ کی یا کلچر کی یا نیڈی پن کی آپ بات کرتے ہیں تو ہماری جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کی کولابریشن ہونی چاہیے اور تاکہ جو ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے کمیونٹی کا حصہ ہے وہ بھی ان تینوں چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ظاہر آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہی تھا نا دیکھیں ہم ایک لوگ مل کے کام کر رہے ہیں آپ لوگ ساتھ ملیں گے ایک اچھا پلیٹ فارم ہو جائے گا ایک ذہن ہوتا ہے ایک دوسرا ذہن ہوتا ہے کچھ چیزیں شیئر ہوتی ہیں تو اچھی چیز نکلتی ہے. اور ہمارے جو اسٹیج کے آرٹسٹ ہیں یہ مل کے پنجابی فلمیں ہاں بناتے جی ہیں اور ان کی آمدنی آپ حیران ہوں گی سارے سن کے حیران ٹھاکر جتنا ہالی ووڈ والے جتنا بزنس کرتے ہیں اتنا وہ بزنس کرتے جی ہیں. جی بہت زیادہ. اگر آیا صاحب کی بات اس لیے درست ہے میں ابھی انگلینڈ میں تھا یہ افتخار ٹھاکر اینڈ کمپنی کی جو فلم لگی تھی اس کی ٹکٹیں فل تھی اور ساتھ جیمز بانڈ کی لگی تھی تو رش ہی نہیں تھا. جی جی سکھ کمیونٹی وہ دیکھیں اپنی چیزوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں نا وہ پاکستانی سکھ سب اسی پہ فلم پہ جا رہے تھے. جی اصل راجا صاحب ایک بات بھول گئے جو کہنے لگے تھے وہ کہہ دیجئے کہ جب آپ فلم بنائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اگر کوئی چانس ان کے لیے اگر کوئی چانس ہوا یعنی اگر فلم آپ نے کرنی ہے کہ وہ فیل ہو مسجد باتوں کا ہاں تھینک یو ویری مچ آپ نے سائن کیا مجھے میں تھینک یو آپ سر آپ اس کو رول دیں گے انہوں نے سارے رول دیں ان کا رول رول دینا نا سارے رول ہی دینا. ان کا رول بہت اچھا بنتا ہے جو اوکے والی جو بات تھی چارپائی میں بیٹھے ہوں ان کے سامنے فیس آئے اکائے کھول کرے اور ساتھ ہی آ جائے دی اینڈ کیا کے اوپر آ جائے دی اینڈ. اب پنجابی زبان نو پروموٹ کر رہے ہیں ساری جیڑی فلم بنتی ہے پنجابی دی وہ ساڈا کلچر نہیں ہوتا. ہاں بالکل اس طرح بنے گی ان کی بھی مارکیٹ آگے بنے جا کے ان لوگوں نے وہیں سے عاطف اسلم نے بھی انڈیا جا کے وہ نام بنایا راحت فتح علی خان صاحب نے بھی کہ جتنے بھی لوگ وہاں سے گئے ٹائٹل جن کو مل گیا اب وہ کروڑوں کا ان کا بجٹ ہے وہ لیتے ہیں. ان پر بھی سوچیں نا جیسے شاہ رخ خان چائنا کا وزٹ پر گیا اپنی فلم کا سب سے بڑا مارکیٹ ابھی چائنا ہے. ہاں جی پاکستان کلچر اس کا توجہ نہیں دے رہا ہے. ہماری ایک ہی فلم ریلیز ہوئی ہے میرا نام ہے محبت سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں تو وہ لوگوں نے حفظ کی ہوئی ہے ایک فلم وہ پہلی گئی. ہاں جی وہ ایک فلم لگی ہے سر مجھے بتاتے ہیں کہ لوگوں نے وہاں پہ اتنی دیکھی ہے بابر شریف اور غلام محی الدین صاحب جو ہے نا وہ وہاں کے وہ اب سٹارز ہیں وہ مانے جاتے ہیں. اس فیڈریشن کے پہلے غلام محی الدین صاحب جو تھے نا وہ کلچر ایمبیسیڈر تھے. ابھی میں نے یہ جنوری میں نے ساحر علی بگا کو میں نے اپوائنٹ کیا ہے تو وہ اب وہ 5 سال کے ہمارے ساتھ وہ کیونکہ ہم لوگ یوتھ کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ ابھی وہ دیکھیں اسلام آباد میں اس کے ہر ماہ میں 2 سے 3 4 اس کے پروگرام ہوتے ہیں تو پھر اس کو ہم نے اپنے ساتھ ملایا کہ ہم لوگ ایسے بندے کو لے کر ہیں وہ سینئر تو ہیں ہی ہیں لیکن اس میں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. یہ جہاں کہیں بھی ہو آپ کہیں کھڑے ہیں اور روڈ پہ تو ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو سکتا ہے. تو ابھی ساحر علی بگا جو ہے ہماری فیڈریشن کا جو ہے نا وہ کلچر ایمبیسیڈر ہے. میڈم آپ چائنا کو یا کسی دوسرے ملک کو تو صورت میں دیں گے آپ خود کچھ بناتے ہیں آپ کے اپنے ملک میں تو فلم انڈسٹری فوت ہی ہو چکی ہے دفن ہو چکی ہے. اسی بات پہ ہو چکی ہے وہ میرا نام ہے محبت اس کا یہاں جو پرنٹ پڑا ہوگا نا لاہور وہ بھی گھس گیا ہوگا دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا. بالکل تو آپ کی فلم انڈسٹری جب ہے ہی نہیں تو ہم کیا چائنا میں دکھائیں. نہیں ہماری چیزیں ہم بنا سکتے ہیں نا. دیکھیں سر کا ہے پلان ہم لوگ ایک فلم بنانا چاہ رہے ہیں چائنا اور پاکستان پہ نا. یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ان کے فادر جو تھے نا وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے تو وہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کا ایک سفر تھا. سر کتنے مہینوں میں آئے تھے آپ لوگ یہاں پہ پیدل چل کے یہ لوگ آئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیملی کی اور وہاں کے لوگوں کی بڑی وش ہے وہ اس ساری سٹوری کے اوپر ہم فلم بنائیں اور ہم چائنا میں بھی ریلیز کریں گے پھر پاکستان میں بھی کریں گے. اس تنظیم کو ہم آسما کے والے سے ہی جانتے ہیں.
اور اس جو 3 چیزیں ابھی شکیل امان صاحب نے جن کی طرف نشاندہی کی جو آپ کے اغراض و مقاصد میں یقینی طور پہ شامل ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ آسما اس کے لیے ایسی شخصیت ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ رائٹ ویمن فار رائٹ جو رائٹ مین فار رائٹ جو آپ کہتے ہیں، میں نہیں سمجھ تو اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ چلو ہمارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ تو ملے گا، لیکن جو اصل مقصد آسما بتا رہی تھی پاکستان کا جو اگر دنیا میں کوئی ریلائبل دوست ہے تو وہ چائنا ہی ہے، کہ جب بھی پاکستان کو یونائٹڈ نیشن کے اندر کسی بھی جگہ پہ گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی ویٹو کرتا ہے پاکستان کے لیے جب پاکستان پرابلم ہے تو اکیلا چائنا کرتا ہے۔ آپ کم کم پچھلے جب دہشت گردی کے الزامات پاکستان پہ لگ رہے تھے تو ہر دفعہ چائنا نے ویٹو کیا اور پاکستان جو ہے وہ بیل آؤٹ ہوتا تھا۔ تو یہ ٹھیک آپ نے فرمایا چیئرمین صاحب نے کہ پاکستان کے میڈیا میں شاید کوئی انفارمیشن فلو کا کوئی پرابلم ہے کہ چائنا کی جو انفارمیشن آتی ہے وہاں کی، کیونکہ وہاں کا میڈیا موسٹلی وہاں کی کوئی چیز یہاں ٹریول کر کے آتی نہیں ہے کہ جو پازیٹیو خبر کی صورت میں بھی ہمارے دونوں دیش میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کی تنظیم جو ہے وہ برج کا رول پلے کرے گی چائنا اور پاکستان کے درمیان، اور جب آپ اس برج کے ذریعے ان جرنلسٹ دوستوں کو بات کریں گے تو یہ ڈیفینیٹلی وہ میڈیا کی ضرورت نہیں بنے گی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ شکیل امان صاحب نے ٹھیک کہا کہ آسما جو ہے وہ 95% تقریباً جرنلسٹ ہے ہی ہے، تو اس کو جرنلسٹوں کے مسائل کے حوالے سے جتنا ادراک ہے شاید اس شہر میں بہت کم لوگوں کو، تو مجھے امید ہے کہ جو شکیل امان صاحب نے بات کی ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کمیونٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کر میں ایک مرتبہ پھر ماں و باپ کی طرف سے تھینک یو۔ اب بھی جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ ہے، چائنا کو پروموٹ بھی کر رہا ہے، تو اس میں ہم آپ لوگوں کا ایک الگ کوٹا بھی رکھیں۔ میڈم اس میں جو سادہ اور سیدھی بات جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا جو اپنا پی آر ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے آرگنائزیشن کا، وہ اتنا اسٹرانگ اور متحرک ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، آپ کے سارے پروگراموں کا ہمیں پتہ ہو آپ کیا اور کہاں اور کب کراتے ہیں۔ میں نے بتایا نا جنوری نے ہم ان کو اپوائنٹ کیا ہے نا، کبھی جب سے وہ آئی ہیں میرے خیال آپ سارے جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 2-3 ہمارے ایونٹس کی بڑی اچھی کوریج کی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ہم آپ کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جی جی، اور بہت بہت آنیسٹ ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں اسپیشلی تھینک یو خالد چوہدری صاحب کا کہ میں نے جب ان سے پوچھا، کیونکہ وہ پہلے پناہ میں تھیں تو وہاں سے ریفر کیا، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اگر آپ نے جیسے آپ مزدور کام کرتی ہیں سیم اس طرح کی آپ رکھیں گی تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ تو خالد صاحب کا تو کبھی بات ایسی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کی طرف ہر وقت ٹیلیاں کرتے تھے، وہ سیریس انسان ہیں، تو میں نے ان کی بات کو مانا بھی، میں نے ان کو رکھ لیا۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے پھر اپنی اس قابلیت کو ثابت بھی کیا کہ ابھی ہماری جیسے کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ہمارے کوئی 39-34 پیجز پہ نا انگلش اور اردو مکس نا اس میں نیوز ہماری آتی ہے۔